بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، اس کا نام ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے چند لمحات۔ تو کوشش کریں ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے نا، اس کو پورا دیکھا کریں تاکہ اس میں سے آپ جو اصلاحی باتیں ہوتی ہیں نا وہ سیکھ سکیں، اور اگر ہو سکے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ آپ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ سب سے پہلے رسول ہیں۔ آپ کے والد حضرت سیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں، یعنی کہ دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا جو ہوئی نا وہ آپ سے ہوئی۔ سلے ہوئے کپڑے پہننے اور کپڑوں کو سینے کی ابتدا بھی آپ ہی کے دور سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے اور استعمال کرنے والے آپ ہی ہیں۔ سب سے پہلے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے آپ ہی ہیں۔ سب سے پہلے علم و نجوم کے حساب میں نظر فرمانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ کوئی عام نجومی نہیں تھے، آپ بہت بڑے عامل تھے، عالم تھے۔ سب سے پہلے علم و نجوم میں حساب لگانے والے آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ ویسے جو نجومی ہیں نا، جو آج کل کے نجومی ہیں، اس کے پاس تو جانا بھی منع ہے، مگر آپ علم و نجوم میں نظر فرمانے والے تھے۔ یہ سب کام جو شروع ہوئے نا آپ ہی کے دور سے شروع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے ہیں، 30 صحیفے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس مشہور ہو گیا۔ اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگوں کو آپ کا اصل نام بھول ہی گیا، اور قرآن پاک میں بھی ادریس کے نام سے ہی مختلف روایات آئی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کی بڑی مزیدار باتیں ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب اخبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں۔ کیسا ہوتا ہے موت کا ذائقہ؟ تم میری روح قبض کر کے بتاؤ تاکہ مجھے پتہ لگے موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ کو پھر زندہ کر دیا، یعنی کہ چند لمحات آپ کی روح قبض کی، اس کے بعد آپ کی روح آپ کو لوٹا دی، اس طرح آپ پھر زندہ ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، فرمانے لگے مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی مجھ میں زیادہ ہو۔ تو یہ بھی کر لیا گیا۔ چنانچہ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے کہا کہ دروازہ کھولو، میں نے جہنم کو دیکھنا ہے، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس میں سے گزر گئے۔ پھر آپ ملک الموت سے کہنے لگے کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو لے کر جنت میں چلے گئے۔ آپ نے دروازوں کو کھلوایا اور جنت میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے جائیں۔ ملک الموت نے کہا کہ آپ جہاں سے واپس آئے ہیں وہاں پر واپس تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میں نے وہ چکھ لیا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
یعنی کہ ہر شخص کو جہنم میں سے گزرنا پڑے گا، تو میں گزر گیا اور اب میں جنت میں پہنچ چکا ہوں۔ جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ پاک کا فرمان ہے وَمَا هُم مِّنْهُمَا بِمُخْرَجِينَ، یعنی کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اب مجھے جنت میں چلے جانے سے کیوں کہتے ہو؟ یعنی کہ اب میں جنت میں آ چکا ہوں، مجھے واپس جانے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کیا وہ میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے اذن سے ہی جنت میں داخل ہوئے ہیں اور جہنم سے گزرے ہیں، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر ملنے والی نعمتوں کا مختصر تذکرہ سورہ مریم میں بھی آتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور کتاب میں حضرت ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھے جو غیب کی خبریں دیتے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام یعنی آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا، اولاد آدم کے نبیوں میں سے ہیں۔ یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل اور انعام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب اور لازم ہے کہ اللہ پاک کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کے ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن پاک کی مقدس آیات اور حدیثوں میں بار بار اللہ پاک کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت و باعث خیر و برکت ہے، اور جو اللہ پاک کے نیک ولی ہیں ان کے مزارات پر جانا بے انتہا ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک رستوں پر، دین کے رستوں پر، ایمان کے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔